یہ معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگے، جو مانگے نہیں اس کو نہیں ملتی۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں، خوبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں، وانی لغفار لمن تاب، پہلی شرط توبہ کرے، وآمن عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا عمل درست کرے، ثم اہتدی پھر ہدایت والی زندگی گزارنا شروع کر دے، پھر میں اس کے سارے پچھلے معاف کر دیتا ہوں۔ جو توبہ ہی نہ کرے، آئے ہی نہ ادھر، منہ ہی سیدھا نہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا عمل درست کرے، ثم اہتدی پھر ہدایت والی زندگی گزارے، پچھلے میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ سب ہمارا رمضان کا ٹارگٹ توبہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان، رات کے قیام کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کا ٹارگٹ ہی گناہوں کی معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آمین کہا۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کس بات پر آمین کہا ہے؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور چلا جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں، میں جبریل بد دعا دیتا ہوں، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بد دعا کیوں دے رہا ہے؟ اور رب کے پاس ہی بد دعا دے دیا ہوتا، دنیا میں کیوں بھیجا ان کو اللہ نے؟ ہمیں سنانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید لینے کے لیے۔ فرمایا میں محمد نے اس پر آمین کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، اگر گناہ معاف نہ ہوئے تو جبریل امین کی بد دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ملے گی، اور اگر معاف ہو گئے تو انشاءاللہ اگلے 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت میسر آ جائے گی۔ یہ ٹارگٹ جو دیا ہے گناہوں کی معافی کا، اس کا طریقہ ہے راتوں کا قیام، اس کا طریقہ ہے دن کے روزے، اور یاد رکھو دوپہر کی روٹی چھوڑنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ روزے میں کیا کرتے ہو؟ دوپہر کی روٹی چھوڑتے ہو نا۔ گناہ معاف ہوتے ہیں معافی مانگنے سے، اور گناہ معاف کروانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم وہ گناہ چھوڑ دیں جس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور گناہ چھوڑنے سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے کیا ہیں۔ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں۔ میرے کہنے پہ آپ مان جائیں گے ہم بڑے گناہ گار ہیں، آپ کہو گے ہاں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ نہیں پتہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ غلط جواب لکھ کر فیل ہوتا ہے اور ایک خالی پیپر دے کر فیل ہوتا ہے، کیا دونوں کے رزلٹ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل بوجہ خالی پیپر اور یہ فیل بوجہ غلط جواب لکھا ہوتا ہے؟ دونوں ہی فیل ہوتے ہیں نا۔ ہم اپنی زندگی کے کتنے اوقات میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے اوقات میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا، اگر اس کو فارغ بیٹھا دیکھو
آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور ہم فارغ بیٹھیں، کیا کبھی ہم نے فارغ بیٹھنے کو گناہ سمجھا ہے؟